ہم نے 1000 ایف سی بھی طلب کر لی ہے, 1000 رینجر بھی طلب کر لی ہے. دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, روس یوکرین کیا ہو رہا ہے. کل امریکہ نے جو چین کے ساتھ لہجہ استعمال کیا ہے, چین کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں غالباً 22 کو, OIC کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن سامراج کی سنڈیاں جو ہیں, جو سامراجی سنڈیاں ہیں, ان کو تلف کر دیا جائے گا. اور جمہوری پروسیس میں 1 سال رہتا ہے, ان کی عقل کو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. 1 سال الیکشن سے پہلے یہ پھڈا کرنے جا رہے ہیں. 172 آدمی ان کے پورے نہیں ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انشاءاللہ, وہ ایک شعر ہے نا پروین شاکر کا, وہ لوٹا تو وہ جہاں بھی گیا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. انشاءاللہ سارے اتحادی عمران خان کی طرف آئیں گے. اور جہاں تک کہ 172 ووٹوں کا تعلق ہے, مارکیٹ میں بکنے اور بکنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, وہ رسوا ہوتے ہیں عوام کی نظروں میں. اور ان کی بے وقوفیوں سے عمران خان آگے سے زیادہ مقبول ہو گیا. لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کو بھول کر ان چوروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور یہ 5-6 خاندان جن کی اولادوں کی ساری جائیدادیں ملک سے باہر ہے, یہ یاد رکھنا گھیرے میں آ جائیں گے. اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں, تصادم کو اوائڈ کریں. انارکی ملک میں مت پھیلائیں. انارکی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی الٹا نکلے گا. اور ابھی تو 1 سال کی بات ہے, پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے, اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے. سو میری ساری قوم آج کل کیمروں میں دیکھ رہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں, اور مجھے پورا اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے ممبروں پہ اللہ کے حکم سے یقین ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 4 مہینے سے مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. نہ مولانا فضل الرحمان موزے تنگ ہیں, اور وہ ایک عالم دین ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی, اور اس کے نتائج بہت خوفناک, خطرناک, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. آپ آئیں 23 مارچ کو, آپ کو پوری پروٹیکشن دی جائے گی. اور ووٹنگ کی تاریخ کوئی 28 29 30, کیونکہ 8 تاریخ کو آپ نے کاغذ داخل کیے ہیں. 8 اور 14 22 21 22 بنتی ہے یہ, اور 9 دن اور. سو جو آخری 9 دن سپیکر کے پاس ہیں وہ 28 29 30 ہے. ووٹ ڈالیں. اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں. ہم نے 1000 ایف سی بھی طلب کر لی ہے, 1000 رینجر بھی طلب کر لی ہے. دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, روس یوکرین کیا ہو رہا ہے. کل امریکہ نے جو چین کے ساتھ لہجہ استعمال کیا ہے, چین کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں غالباً 22 کو, OIC کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن سامراج کی سنڈیاں جو ہیں, جو سامراجی سنڈیاں ہیں, ان کو تلف کر دیا جائے گا. اور جمہوری پروسیس میں 1 سال رہتا ہے, ان کی عقل کو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. 1 سال الیکشن سے پہلے یہ پھڈا کرنے جا رہے ہیں. 172 آدمی ان کے پورے نہیں ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انشاءاللہ, وہ ایک شعر ہے نا پروین شاکر کا, وہ لوٹا تو وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. انشاءاللہ سارے اتحادی عمران خان کی طرف آئیں گے. اور جہاں تک کہ 172 ووٹوں کا تعلق ہے, مارکیٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں, یہ لگتی رہتی ہیں. بکنے اور بکنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے.
وہ رسوا ہوتے ہیں عوام کی نظروں میں، اور ان کی بے وقوفیوں سے عمران خان آگے سے زیادہ مقبول ہو گیا ہے۔ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کو بھول کر ان چوروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور یہ 5-6 خاندان جن کی اولادوں کی ساری جائیدادیں ملک سے باہر ہے، یہ یاد رکھنا گھیرے میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں، تصادم کو اوائڈ کریں، انارکی ملک میں مت پھیلائیں۔ انارکی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی الٹا نکلے گا، اور ابھی تو 1 سال کی بات ہے، پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے، اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، میں اگر کاف لیگ کے بارے میں کہوں گا نا تو وہ جلدی خفا ہو جائے گی۔ یہ دن ہے 30 تاریخ تک میں احتیاط برتوں گا۔ جی، اللہ کے فضل و کرم سے امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی نہ پھیلے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح لاسٹ طریقے سے پی ڈی ایم نے جو احتجاج کی کال دی ہے، لگتا ہے یہ کہ آپ کی کاپیں ٹانگ رہی ہیں، گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میری اس عمر میں بھی کوئی چیز نہیں کانپ رہی، اور بلاول رانی جو ہے، بلو رانی جو ہے، وہ کانپی کپائی ہے، اس کو تو کسی چیز کی سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جدھر جا گیا ایک مجمع لے گیا۔ بلاول سے صلح ہو گئی آپ کی؟ میری پیدائشی صلح ہے اس سے، بلاول سے تو میرا کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی ویسے ہی بلاول سے، دیکھیں لاہور والوں، دل کی بات دل والا سمجھتا ہے، دکان والا نہیں سمجھتا۔ یہ دل کی باتیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کیا پنجاب فتح کر لیں گے؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ پیپلز پارٹی یا زرداری پنجاب فتح کرے۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اذانیں بھی ہو رہی ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیابی دے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر 2 صورتوں میں۔ اچھا خان صاحب، پنجاب میں گورنر راج کی بھی بات مظہر تو نہیں سوال کرے گا تو نے۔ شیخ صاحب پنجاب میں گورنر راج کی بھی بات گشت ہے، پنجاب میں گورنر راج کی بھی بات گشت ہے۔ بعد میں گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت دور کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے جس چیز کا خطرہ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تصادم نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، انارکی نہیں پھیلنی چاہیے، ورنہ عدم اعتماد راستے میں رہ جائے گا۔ پنجاب میں دیکھیں، میری پارٹی جو ہے وہ سمجھدار، عقل مند، محب وطن پارٹی ہے، اور سارے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں۔ میں تو خود کہتا ہوں میں 1 ووٹ کا لیڈر ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں 1-2 نشستوں پہ الیکشن لڑا ہے، لیکن میں جن کو جانتا ہوں ان کو پاکستان کی فکر ہے، اور وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے معاملے باہمی افہام و تفہیم سے طے کریں، اور جمہوریت جو ہے وہ اس کے سپورٹر ہے، اور جو میری پارٹی جس کا آپ تانا دے رہے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ سے اور پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، اور واقعی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ پاکستان کے اگر یہ ساتھ۔ معاملات حل نہ ہوئے تو پنجاب کے اندر گورنر راج اگر حل نہ ہوئے تو دما دم بس کلندر ہوگا۔